یتیم کا بہت بڑا حق اسلام نے بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ دعا کریں، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، صبح سے گم ہوا ہے، ابھی ملا نہیں ہے، ماں اس کی گھر رو رہی ہے اور میں پوری مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہوں، آپ دعا کریں۔ ابھی بارگاہ نبوت میں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا اٹھنا ہی تھا کہ ادھر سے ایک صحابی بولے کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے فلاں باغ میں فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو اس صحابی نے جب سنا تو اس باغ کی طرف دوڑ لگا، تیز قدموں کے ساتھ دوڑا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روکو، اسے بلاؤ، ادھر آئے۔ وہ واپس لوٹے، فرمایا بہت خوشی ہوئی ہے، بہت جلدی ہے۔ جی یا رسول اللہ، ایک دن پورا ہو گیا ہے، وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اور آپ اس احساس کو جانتے ہیں، باپ کی اس شفقت کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ماں کی محبت کو آپ سمجھتے ہیں، میں اس لیے دوڑ گیا ہوں۔ فرمایا میری ایک بات سنتے جاؤ، جب باغ میں داخل ہونا تو اپنے بیٹے کو اس کے نام سے بلانا، بیٹا کیا کرنا پکارنا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، اس میں کیا حرج ہے کہ میں اس کو اس کے نام سے بیٹا کہہ کر بلاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھڑا ہو، ممکن ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھڑا ہو اور اس کے دل پہ یہ چوٹ پڑے گی کہ کاش کہ میرا باپ ہوتا، کاش کہ میرا باپ ہوتا اور آج وہ مجھے بیٹا کر کے بلاتا۔ اتنی رعایت رکھی۔ فرمایا بیوہ کے سامنے اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے پیار مت کرو، منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری محبت کرنے کی وجہ سے، تمہارے پیار کی وجہ سے اس کی آنکھیں کہیں ڈگمگا نہ جائے، اس کی آنکھیں کہیں ابل نہ پڑے، کہیں اس کا دل دکھی نہ ہو جائے۔ فرمایا اس بات کی رعایت رکھو، اس بات کی رعایت رکھو۔ فرمایا جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، فرمایا روئے زمین میں سب سے بہترین گھر یہ ہے۔ جس گھر میں یتیم ہو، جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے حقوق کی رعایت کی جائے، اس کے باپ کی وراثت اس کو دی جائے، اس کے بچپن میں اس کا خیال رکھا جائے، تعلیم و تربیت کا، فرمایا یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، روئے زمین میں یہ سب سے اچھا گھر ہے۔ فرمایا جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، روئے زمین پر یہ گھر، جس گھر میں یتیم کی ایسی پرورش ہو وہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے، وہ ایسے ہی دمکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ہر وقت ہر موقع پر قرآن نے کئی مرتبہ یتیم کے حق بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں یتیم کے حق بیان کیے۔ تو ہرگز ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی یتیم ہمارے گھر میں ہو، اس کی وراثت کا حق، اس کا اخلاقی حق، اس کا تعلیمی حق، اس کا تربیتی حق گھر کے ولی، گھر کا جو سربراہ ہے اس کے ذمے ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے اپنے بڑے بچے ہیں، میری اپنی بڑی ذمہ داری ہے، میں کیا کروں، میں اب اس کے بچوں کا بھی خیال رکھوں۔ ہاں یہ تیرا پر فرض ہے، اگر نہیں نبھائے گا تو اللہ کی عدالت میں مجھے بن کے کھڑا ہو، اللہ کی عدالت میں رسوائیوں کے ساتھ، کالے منہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے ہر ممکن کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں سے جائے نہ، اللہ کے حکم ہماری زندگیوں سے نکلے نہ، جہاں تک ہو سکے، جب تک ہو سکے اللہ کے حکم پر مر مٹنے کو ہم ہر حد تک، ہر زندگی کے ہر حصے تک، زندگی کے ہر شعبے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کرنے والے بنیں۔